ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے ایک مبارک کنویں میں کلی فرمائی. کہا وہ کلی مبارک سے پہلے وہ کنواں خالی پڑا ہوا تھا، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت والے اس پانی کی برکت یہ ہوئی کہ جب تک صحابہ نے وہاں سے کوچ کیا، صحابہ اس کنویں کی زیارت کرتے تھے تو اس کا پانی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کثرت کی وجہ سے ابل پڑے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب واپس اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں. کہا کہ راستے میں بڑا طویل سفر ہے، اب تو بڑا آسان سفر ہو گیا اور انسان کے پاس تیز ترین ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں یہ 300-350 میل کا فاصلہ بڑا طویل ہوتا تھا. کہا راستے میں دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک مقام پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سامان خوراک بالکل ختم ہو گیا ہے، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو سواریوں کے اونٹ ہیں ان اونٹوں میں سے چند اونٹ ذبح کر لیے جائیں، اس کو ہم کھانے کے استعمال میں لے آئیں گے، اور کثرت سے چلنے کی وجہ سے ہماری چپلیں بھی پھٹ گئی ہیں تو ان کے چمڑوں سے چپلیں سی لی جائیں گی، ان کی چربیاں استعمال میں لائی جائیں گی. کہا حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کے ایک گروہ نے آ کر یہ معاملہ عرض کیا تو پیچھے پیچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی سفر بہت لمبا ہے، اگر اس طرح ہم نے سواری کے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے تو مدینہ طیبہ کیسے پہنچیں گے، اور اگر راستے میں کسی دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا تو پھر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری اس معاملے پر ایک رائے ہے، خوراک کی قلت ہے، اس قلت کو دور کرنے کے لیے میری ایک عرضی ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سب کو حکم دیں کہ جس کے پاس کھانے کی جو بھی چیز ہے وہ لے کر ایک چمڑے کے دسترخوان میں جمع کر دے. ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے اور پھر کیا کیا جائے، ثم تدعو فیہا بالبرکہ فإن اللہ سیبلغنا بدعوتک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں ساری چیزیں ایک چادر پر اکٹھی کی جائیں، پھر آپ اس پر برکت کی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کی برکت سے ضرور اس میں کثرت عطا فرما دے گا. کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا گیا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے کر آئے. اب پھر وہی بات، مثل العیون والی بات، کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بعد میں آنے والے لوگوں کو ذہن کے مطابق کلام کیا گیا. کہا کسی نے پوچھا تمہیں پتا ہے وہ چمڑے کے دسترخوان پر، چمڑے کے ٹکڑے پر جو چیزیں جمع ہوئیں وہ کتنی تھیں. کہا وہ اتنی تھیں کہ اگر ایک چھوٹی بکری بیٹھی ہوئی ہو تو جتنی جگہ وہ بیٹھی ہوئی بکری لیتی ہے، چھوٹی سی جگہ لیتی ہے، کہا وہ ساری چیزیں ملا کر اتنی جگہ پر اکٹھی ہوئی، بس اتنا ہی سامان تھا. عرض کی پھر کیا ہوا. کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ڈھیر پر، چھوٹے سے ڈھیر پر آپ نے برکت کی دعا مانگی، پھر سب کو کھانے کی دعوت دی گئی. 1500 صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کھانے پر بلایا گیا. کہا کہ سب کے سب نے سیر ہو کر کھایا، اپنے ساتھ اپنے توشادان بھرے، اور کہا کہ وہ برکت والی چیزیں دیکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اتنے توشادان بھر لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے توشادانوں میں ابھی وہ چیزیں تب تک بھی باقی تھیں کہ ہم اپنے شہر مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو گئے. اور کہا کہ جب یہ برکت کا، یہ جود و عطا کا منظر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا کہ وضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دندان ظاہر ہو گئے.
صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، ایک ایک ادا کو ملاحظہ کرتے تھے اور سب کچھ بیان کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی کیسی مبارک ادائیں تھیں۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیرت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک احوال میں صحابہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور کہا کہ جتنا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بیان کیا، اتنا دنیا و ما فیہا میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ کہا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہاں تک بیان کر دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی شریف میں سفید بال کتنے تھے۔ اب صحابہ نے جب سب کچھ بیان کر دیا تو پھر امت اس بیان کی طرف آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلمات سنیں، حضور کے معجزات سنیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضور کی باتوں کی برکت سے بھی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ برکتیں محدود نہیں ہیں کہ صرف اس دور تک تھیں، کہا کہ یہ برکتیں محدود نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے لا محدود خزانے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اتنا تھوڑا سا سامان، پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ 1,500 لوگوں نے کھا بھی لیا، اس کے بعد اپنے ساتھ بھی بھر کر لے کر گئے، تو کہا محبوب کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دندان ظاہر ہوئے، اور رحمت کی وہ ادائیں تھیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس جلوہ افروز تھے، تو اس وقت رحمت کا دریا جوش پر آ گیا، اور جو کلمات بیان ہوئے اس کلمات کو سن کر ہر مسلمان جھوم اٹھے گا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنِّي رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وَاللَّهِ لَا يَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا، اور اللہ کی قسم جو بھی بندہ رب سے ملاقات اس حال میں کرے گا کہ وہ ان دونوں حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوگا اور میری رسالت کی تصدیق کرتا ہوگا، کہا جو بھی بندہ مومن رب سے ان دو حقیقتوں پر یقین رکھ کر ملاقات کرے گا، الا حجب من النار، اسے آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائے، ایمان کی سلامتی کی فکر یہ سب سے پہلے ہے، اور ایمان کی سلامتی کا طریقہ کار کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتایا ہے اور امیر المجاہدین نے بار بار یاد کروایا ہے۔ وہ کیا ہے بتائیے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔